ڈاکٹر مشتاق احمد بندر، ڈائریکٹر ادارہ فروغ تعلیم و توسیع، چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ جو ٹاپک کیا ہے، ٹاپک مائکرو بایولوجی کا ہے اور آپ کی کلاس بھی مائکرو بایولوجی ہے۔ اس میں آج ہم ڈسکس یہ کرنے لگے ہیں کہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پورے ملک یا پنجاب کے اندر ویکسین کر رہا ہے، ویکسین ہو رہی ہے لیکن بیماریاں پھر بھی آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ویکسین ہو بھی رہی ہے اور بیماریاں بھی آ رہی ہیں؟ تو جو ویکسین ہوگی، ویکسین کی خصوصیات ہیں کہ وہ محفوظ ہوگی۔ ویکسین جب بھی ہوگی محفوظ ہوگی۔ اگر اس نے بیماری کبھی نہیں پھیلانی، ویکسین نے بیماری کبھی نہیں پھیلانی۔ اگر کوئی ویکسین بیماری پھیلائے گی تو پھر وہ ویکسین نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، انفیکشن یا کچھ اور ہے، یا ویکسین خراب ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو ویکسین نے ہمیشہ محفوظ ہونا ہے۔ ویکسین کا دوسرا نام محفوظ ہے۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کا نام آپ ویکسین لے ہی نہیں سکتے، تو وہ محفوظ ہوگی۔ دوسرا کام، اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہے تو پھر اچھی ویکسین لگوا لی ہے تو پھر قوت مدافعت ضرور پیدا ہوگی، قوت مدافعت ضرور پیدا ہوگی۔ ویکسین لگوائی ہے، جسم میں ویکسین گئی ہے، اچھی ویکسین گئی ہے، صحیح روٹ یہ وہ سب کچھ حفاظتی تدابیر استعمال کرتے ہوئے ہم نے ویکسین لگوا لی، اور کیا ہوا، قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی۔ قوت مدافعت پیدا ہونی ہے، کیونکہ جسم نے تو دھوکہ نہیں کرنا۔ قدرت کی طرف سے بنایا ہوا جو جسم ہے، اگر اس کو صحیح چیز دے دی جائے گی تو کیا خیال ہے، قوت مدافعت نہیں بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑی مشینری بنائی اور جسم سارے کام کر رہے ہیں، روز سانس کا نظام بھی چل رہا ہے، دل کا نظام بھی چل رہا ہے، سانس بھی، دل بھی، ہڈیوں کا نظام بھی کام کر رہا ہے، دماغ بھی 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں، گردے بھی کر رہے ہیں، ہم نے کھانا کھایا وہ ہضم بھی ہوتا ہے، پانی پیا پیشاب بھی ہوتا ہے، اور سارے معاملات ہوئے، جسم ٹھیک کر رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، قوت مدافعت بنانے میں اس کو کہیں پرابلم ہوگی؟ قوت مدافعت نہیں بنے گی۔ اسی یقین کے ساتھ قوت مدافعت بھی بنے گی، اور اس سسٹم کو کہتے ہیں ہم لیمفیٹک سسٹم۔ یہ جسم کے اندر لیمفیٹک سسٹم موجود ہے جس کا کام ہے باہر سے آنے والی انفیکشن کو قابو کر کے اس کے خلاف جسم میں اینٹی باڈیز تیار کرنا یا قوت مدافعت تیار کرنا۔ قوت مدافعت اس طاقت کو کہتے ہیں جس کی مدد سے جسم جراثیم کو اپنے اندر پھیلنے نہیں دیتا، اور اگر وہ جراثیم پھیلنا شروع ہو جائے تو ان کو پھر مار مار کے باہر بھی نکالتا ہے۔ پہلے روکتا ہے، اگر وہ نہ روکے تو پھر ان کو باہر نکالتا ہے۔ تو جسم کا یہ جو نظام قدرت نے بنایا اتنا خوبصورت، سارے سسٹم کام کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے، قوت مدافعت کا سسٹم کہیں کام کر رہا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی اپنا نظام پورا کر رہا ہوگا۔ اگر ہم نے اچھی ویکسین لگائی ہے اور وہ ویکسین محفوظ ہوگی، ویکسین کا دوسرا نام محفوظ ہے۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو وہ ویکسین نہیں ہے۔ یہ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں ہم نے ویکسین لگوائی، کیا کیا، ویکسین لگوائی، بیماری آ گئی، ان کو پکڑے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہو اور ٹھیک لگوائی ہو اور بیماری آ گئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میں ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور میں، جہاں پہ جس کو ویکسین پروڈکشن انسٹیٹیوٹ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ کام کیا 6-7 سال، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس قسم کی ویکسین اور کتنی اچھی ویکسین تیار کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کام کر کے آیا وہاں سے، تو مجھے پورا ایمان کے درجے تک یقین ہے کہ یہ جو ویکسین وہاں بنتی ہے اس سے بیماری نہیں پھیل سکتی۔ ہم وہاں پہ بار بار اس ویکسین کو چیک کرتے ہیں، اور ویکسین جو کوالٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہیں ان کا نام ہے، پہلا ٹیسٹ ہے سیفٹی ٹیسٹ، دوسرے کا نام ہے سٹیریٹی ٹیسٹ۔ سٹیریٹی میں نے آپ کو سٹیرلائزیشن پڑھائی تھی، اور کیا کہا تھا، چیزوں کو جراثیموں سے پاک کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو ویکسین تیار کر لیتے ہیں اس کو نیوٹرینٹ ایگر کے اوپر لگاتے ہیں، ایک دن کے لیے اس کو انکوبیٹ کرتے ہیں، اگلے دن اگر اس ویکسین کے اندر کوئی اور جراثیم یا بیکٹیریا موجود ہے وہ نکل کے سامنے آ جائے۔ جب تک اس کا سٹیریٹی ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا وہ ویکسین سپلائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مٹیریل کو ہم ویکسین کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہم ویکسین کے مٹیریل کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ جراثیموں سے پاک ہے، ہمارے والا جراثیم اس میں موجود ہے، باقی تمام کے تمام جراثیم اس میں نہیں ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ دنیا کی ویکسین کے ساتھ اور بھی 700 جراثیم ہو تو ایسی ویکسین کو کیا کرنا ہے، جو قوت مدافعت بنا دے گی، اور ساتھ والے جراثیم جسم کو کیا کر دیں گے، ختم کر لیں گے۔ تو سٹیریٹی ٹیسٹ ویکسین کو چیک کرنے کے لیے ہے، وہ ضرور ہوتا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہے سیفٹی ٹیسٹ۔ 20 گنا زیادہ ویکسین کی ڈوز لگا کے ہم وہاں پہ پرندوں اور جانوروں میں چیک کرتے ہیں۔ جب وہاں پہ 20 گنا زیادہ ڈوز لگی تو اس سے تو جانور وہاں نہیں مرا،
اور یہاں جہاں آدھی ڈوز یا پوری ڈوز لگی اور وہاں جا کر مر گیا تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے ویکسین سے جانور مرا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ویکسین سے جانور مرے. کیوں؟ ہم 20 گنا زیادہ ویکسین لگا کے وہاں چیک کرتے ہیں ان کا سیفٹی ٹیسٹ. اور تیسرا ٹیسٹ ہے پوٹینسی ٹیسٹ. پوٹینسی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ویکسین لگاتے ہیں نارمل ڈوز, اس کے بعد وہ ہمارے پاس وہ جراثیم بھی ہوتا ہے جو خطرناک جراثیم بیماری پھیلانے والا موجود ہوتا ہے, ویکسین لگا کے اوپر وہ جراثیم چھوڑ دیتے ہیں, اوپر وہ جراثیم لگا دیتے ہیں اور وہاں چیک کرتے ہیں کہ کیا اس جو قوت مطابق بنی اس نے اس جراثیم کو روکا. تو روکنے کے بعد اگر اس نے روکا تو پھر ہم کہتے ہیں اس کی پوٹینسی بھی کلیئر ہے, اس کی سیفٹی بھی کلیئر ہے, اس کی اسٹیبلٹی بھی کلیئر ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں کلیئر نہ ہوں تب تک جو ویکسین ہے وہ پروڈکشن سیکشن سے سپلائی سیکشن میں نہیں جاتی. تو اس کا مجھے اتنا یقین ہے کہ جتنی ویکسین وی آر آئی میں بن رہی ہیں, نیو کیسل ڈیزیز ویکسین, ایوین انفلوئنزا ویکسین, فاؤل پاکس ویکسین, یہ ہماری پرندوں کی ویکسین ہے, مرغیوں کی ویکسین. اس کے بعد بیکٹیریل ویکسین میں گلگوٹو, چوڑے مار, بلیک واٹر اس کو کہتے ہیں, انٹیروٹکسیمیا, اور مائکو پلازما کی ویکسین ہے سی سی کی پی, کنٹیجیس کیپرائن کلورو نمونیا ویکسین. نمونیا کی ویکسین آپ نے سنی ہوگی جو بکریوں میں لگتی ہے. وائرس کی ویکسینوں میں منہ کھور کی ویکسین, ریبیز کی ویکسین, یہ اس کی وائرل ویکسین ہے. منہ کھور کی جو ویکسین ہے یہ سب سے اس کا سیکشن بھی وہاں زیادہ ہے اور یہ لگتی بھی زیادہ ہے. تو بڑے جانوروں میں منہ کھور کی ویکسین یہ ایک اہم ویکسین ہے جو وی آر آئی میں بنائی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد ہی کیا ہوتی ہے, سپلائی ہوتی ہے.